بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کا کردار، بالخصوص دی گارڈین، پروپیگنڈے جیسے ادارے، اور ساتھ میں BYC کا ابھرتا ہوا بیانیہ، یہ تمام پس پردہ عوامل کیا یہ محض صحافت ہیں یا پھر کسی بہت بڑے ایجنڈے کا حصہ؟ ساتھ میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شخص جیل میں بیٹھ کے کسی تحریر یا خیالات کو کیسے باہر عالمی میڈیا تک پہنچاتے ہیں، اور یہ اتنی جلدی کون سے ایسے عناصر جو اتنی جلدی ان کو شائع کرتے ہیں اور عالمی میڈیا تک یہ اجاگر ہو جاتے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم، تو آئیے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ BYC کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے کیا اس تاثر کو مضبوط نہیں کر رہا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بین الاقوامی ایجنڈا موجود ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے وشال آپ کا بہت شکریہ اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ BYC ایک بین الاقوامی سازش ہے، کیونکہ ہم بلوچستان میں رہنے والے تمام لوگ جانتے ہیں کہ چند خواتین کسی بھی طبقے سے یا کسی بھی معاشرے سے اٹھ کر وہ پوری دنیا میں اتنی بڑی ایک دہشت گردانہ تحریک نہیں چلا سکتے۔ ان تحریکوں کے پیچھے پیسہ لگتا ہے، ان تحریکوں کے پیچھے اسٹریٹجک پلاننگ لگتی ہے، اس تحریکوں کو چلانے کے لیے پوری ایک باقاعدہ چین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جو مہرنگ لانگو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس ریاست نے ان کے والد کو قتل کیا ہے، یا جو سمیدین یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے والد کو اس ریاست نے اغوا کیا ہے، تو ایسے گھرانوں سے اٹھنے والی خواتین جن کے سروں پر میں سمجھتا ہوں ان کے والدین کا سایہ بھی موجود نہیں ہے، تو وہ اتنی بہڑی تحریکیں کیسے چلا سکتی ہے؟ اس بات میں کوئی تو شک ہی نہیں ہے کہ فتنہ حل ہندوستان کی یہ ایک تحریک ہے۔ BYC کو رو نے، ہندوستان نے لانچ کیا ہے تاکہ بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر ڈیفیم کیا جا سکے اور بلوچستان کے لوگوں کے کردار کو پاکستان کے حوالے سے متنازع بنایا جا سکے۔ اور ہم اسی طرح سے پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کی بات کریں، ہم افغانستان کی بات کریں، ہم را اور موساد کی بات کریں، اور بشمول بین الاقوامی کچھ ایسے انسانی حقوق کے خود ساختہ ادارے ہیں جن کو پاکستانی عوام کے یا بالخصوص بلوچستان میں بلوچ اقوام کے حقوق نظر نہیں آتے، وہی تنظیمیں ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ بلوچستان میں اس دہشت گردانہ اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں۔ جہاں تک جی اسی کے بارے میں یہی بات ہے میری کہ جو شخص جیل میں بیٹھے وہ اپنی تحریر کیسے باہر پہنچا سکتا ہے؟ مطلب ان کو کون سا عالمی میڈیا ایسے جو باہر تک اتنی آسانی سے تمام مواد کو باہر پہنچاتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دی گارڈین نے ان کا یہ جو تحریر ہے اور آرٹیکل ہے جسے پوری دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مہرنگ لانگو کو بطور ایک انسانی حقوق کی کارکن بنا کر پیش کیا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی بلوچستانی عوام مہرنگ لانگو کو بطور ایک انسانی حقوق کی کارکن دیکھتی ہے یا نہیں؟ تو میں بلوچستان کا نوجوان براق ڈیجیٹل کے توسط سے پہلے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہرنگ لانگو آج ادا سینٹرل جیل میں پڑی ہوئی ہے، وہاں پر اپنی کیے کا بھگت رہی ہے، وہ ہمارے نظر میں کسی بھی نظر سے وہ انسانی حقوق کی کارکن نہیں ہے۔ کیونکہ مثال ہم کسی بھی معاشرے کی بات کریں، ایک معاشرے کی جو ایک طبقہ ہوتا ہے یا ایک معاشرے کا کوئی بھی رکن ہوتا ہے، وہ تب جا کر انسانی حقوق کا کارکن کہلاتا ہے جب وہ اپنے ہی معاشرے پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرے، وہ اپنے معاشرے میں ہونے والے ناانصافیوں کو اجاگر کرے، وہ اپنے معاشرے میں تعلیم کی بات کرے، وہ صحت کی بات کرے، وہ روزگار کی بات کرے۔ لیکن ہم بلوچستان میں پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، جب سے BYC لانچ ہوئی ہے تو BYC نے کبھی بھی BLA کی طرف سے ہونے والے بلوچستانی عوام پر مظالم جو ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے معصوم شہریوں کو جو قتل کرتے ہیں، یا ہمارے تعلیمی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یا آرمی پبلک اسکول خزدار کے معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں، کبھی BYC نے وہ مسائل اجاگر ہی نہیں کیے۔ تو BYC جو کہ ایک طرف دہشت گردی کو جسٹیفائی کرتی ہے، ایک طرف دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتی ہے، تو ہم کیسے انہیں انسانی حقوق کے کارکن بتا سکتے ہیں؟ تو بلوچستان کا جو نوجوان ہے یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس بیانیے کو مسترد کرتے ہیں جو دی گارڈین نے دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آج مہرنگ لانگو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے کے بعد ادا جیل میں بند ہے تو وہ اپنے کیے کا بھگت رہی ہے۔ پاکستان نے کسی بھی، میں سمجھتا ہوں، انسانی حقوق کے کارکن کو قید نہیں کیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جیل کے باہر یہ تحریریں کیسے پہنچتی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ دی گارڈین ایک طرف کہتی ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے، یہ تحریر ہے، یہ مہرنگ لانگو نے تحریر کر کے دیا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ وہ قید تنہائی میں بند ہے اور اس تک تمام، میں سمجھتا ہوں، انسانی جو زندگی کی سہولیات ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اس کے پاس لکھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، اس کے لیے پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس پینز نہیں ہیں، اس کے پاس زندگی کی سہولیات نہیں ہے۔ تو جس کے پاس یہ تمام سہولیات نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس طرح کے آرٹیکلز تحریر کر کے باہر بین الاقوامی سطح پر پہنچا رہی ہے؟ یہ بھی تو بڑا ایک سوال بنتا ہے پوری دنیا میں کہ جس کے
کے لیے آپ فرما رہے کہ اس کو یہ تمام سہولیات میسر نہیں, پھر وہ کیسے لکھ کر یہ باہر شائع کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کا بیانیہ ہے, یہ جو تحریر ہے, یہ خود ہی اپنے آپ دفن ہو رہی ہے. دوسری بات یہاں ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. ہم بی بی سی کی بات کریں, ہم الجزیرہ کی بات کریں, ہم دیگر اس طرح کی خبر ارساں ایجنسیز کی بات کریں, یہ سب اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دوہرا معیار رکھتے ہیں. ان کو بلوچستان کے وہ معصوم بچے نظر نہیں آتے جنہیں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خودکش بمبار بناتے ہیں. انہیں ہماری وہ بلوچ معصوم خواتین نظر نہیں آتی جن کی ٹکڑوں میں پڑی ہوئی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہے, جن کی میں سمجھتا ہوں روایات کو مسخ کیا جاتا ہے, جنہیں دہشت گرد بنایا جاتا ہے. یہ ان کا پہلا مرتبہ نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے. ان تمام عناصر کے پیچھے یا ان تمام اونچے ہتھ کے پیچھے را کی فنڈنگ ہے, را کی سہولت کاری ہے, را ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماہرنگ لانگاؤ سے منسوب کر کے دنیا کی جو بھی میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا پلیٹ فارم ہو, وہ جس طرح کے آرٹیکلز اور تحریر دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سب را ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. اور اس میں ناکامی سب سے بڑی کس کی ہے؟ ناکامی جو ہمارے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ایم پی ایز ہیں یا ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں, ہم تو ینگسٹرز ہیں, ہم یوتھ ہیں, ہم سامنے آ کر دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. لیکن جب بین الاقوامی سطح پر لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جب بین الاقوامی سطح پر لوگ آپ کو ایک غلط وے میں لے کر جا رہے ہیں, آپ کو منسوخ کر کے دنیا میں غلط خبر پہنچا رہے ہیں, تو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پہ آواز اجاگر کرے. کیونکہ جو پارلیمان ہوتی ہے وہ سب سے بڑی سپریم فورم ہوتی ہے, ان کی آواز میں کیپیسٹی ہے, انٹینسٹی ان کی آواز کی زیادہ ہے, اور ان کے آواز میں طاقت ہے, کیونکہ ایک طاقتور وہ فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ دنیا کو بتائیں کہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ چند دہشت گرد خواتین آج جیلوں میں بند ہے تو انہیں تمام جیل مینول کے مطابق یا انسانی حقوق کے مطابق تمام سہولیات میسر ہے. لیکن اگر ان کو منسوب کر کے بلوچستان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو وہ عقائد کے برعکس ہے. یہ صرف یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیفیم کیا جا سکے. بالکل ایسا ہے سر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سر یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں جو بدلتی صورتحال ہے وہ پاکستان کا کردار بلوچستان کے نوجوانوں پر کیا اثر ڈالا ہے؟ کیا اس سے ان کے خیالات اور رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس بارے میں دیکھیے, بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ اپنے سیاسی لیڈرز کی یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کی کردار سے اس وقت بڑا متاثر ہے, بڑا موٹیویٹ ہوا ہے. بخوبی ہم فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے کردار کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم اپنے پرائم منسٹر کے یا اپنے فارن منسٹر کے کردار کو اس پورے خطے میں دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وہ دن رات کام کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے دنیا کو ورلڈ وار 3 میں جانے سے روکا ہے, جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں سارے تمام انسانی تھے, سارے ہمارے مسلم کنٹریز تھے. بحرین کی بات کریں, ہم قطر کی بات کریں, ہم عمان کی بات کریں, یا سعودیہ, دبئی, تمام ممالک آپس میں لڑنے لگے تھے تو پاکستان نے اپنی ٹیلی فونک سفارتکاری کے ذریعے ان تمام ملکوں کو آپس میں لڑنے سے روکا. تو پاکستان کا جو کردار ہے اس سے بلوچستان کا نوجوان بالخصوص آج بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں پراؤڈ فیل کرتا ہے. ہم اس بات سے اب بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے وہ انتہائی روشن ہے, کیونکہ ہمارے جو ملک ہے یہ اس وقت بڑے مضبوط ہاتھوں میں. ہم اپنے ملٹری لیڈرشپ کی بات کریں, ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بات کریں, الحمدللہ انہوں نے یہ بات پوری دنیا میں عیاں کر دی ہے کہ پاکستان ایک بہتر سمت میں جا رہا ہے, اور پاکستان کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ بہترین ہوگا. ایون ہم ایران کی بات کریں, ایران کے شہر تہران میں اثر چوک کے نام سے ایک چوک ہے, وہاں لاکھوں میں ایرانی شہریوں کا ایک مجمع جمع ہوا, اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پاکستانی فلیگز تمائے, اور انہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے. پاکستان نے ایران اور سعودیہ اور ان تمام ممالک کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ میں جانے سے روکا ہے, اور انہوں نے پوری دنیا تک پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ پاکستان اور ایران کے بہتر اور برادرانہ تعلقات ہیں. تو بلوچستان کا نوجوان الحمدللہ آج پاکستان کے اس سمت سے, جس سمت میں پاکستان جا رہا ہے, اس سے مطمئن ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پاکستان شاد و آباد رہے, اور انشاءاللہ اس پورے خطے میں پاکستان وہ دن ضرور قریب ہے کہ ایک سپر پاور بن کر پاکستان ابھرے گی, اور اس خطے میں انشاءاللہ پاکستان سب کو لیڈ کرے گی. جیسا ابھی سعودی عرب میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, تو آپ کیا اس نظر کو دیکھتے ہیں, کیا اس نظریے کو آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کارکردگی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جب بات آتی ہے تو میرے اپنے جذبات زیادہ ہی ہو جاتے ہیں, بلکہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھے ان سے ایک روحانی محبت ہے. میں ان کے حوالے سے پڑھتا بھی رہتا ہوں, ہمیشہ لکھتا بھی رہتا ہوں سوشل میڈیا پر. وہ میری ایک آئیڈیل پرسن ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف جنگی میں سمجھتا ہوں کوالٹیز نہیں دی ہے,
اللہ تعالیٰ نے انہیں سفارتی محاذ پر ہمیشہ کامیاب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگی محاذ پر کامیاب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں, میں سمجھتا ہوں, ہماری معاشرتی جنگ میں بھی کامیاب کیا ہے. یہ واحد ہمارے سپہ سالار ہے جو نہ صرف اپنی دفاعی سرگرمیوں سے ہٹ کر وہ ہمارے معاشرتی محاذ پر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری دفاع کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کے ہر کونے میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکستانیوں کا ایک پہچان بنا رہے ہوتے ہیں. ایون ہم اگر ابراڈ اب سفر کریں تو لوگ ہمیں پاکستان کے نام سے نہیں بلکہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے نام سے منسوب کر کے پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اتنا ایک عظیم لیڈر ہے, اتنی عظیم شخصیت ہے جو کہ ایک مرد آئین ہے, دنیا کا ایک عظیم سپاہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام کوالٹیز نوازے ہیں, الحمدللہ انہوں نے سعودیہ میں اپنی خدمات سر انجام دیے. when he was a lieutenant colonel he was serving over there, انہوں نے 8 سال سے زاہد وہاں عرصہ اپنا سرو کیا ہے, انہیں تمام معاملات کا علم ہے اور الحمدللہ انہوں نے ایران کو وارن کیا ایک برادرانہ تعلق کے ذریعے کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے اگر اس کے طرف کوئی بھی محلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا, چاہے سفارتکاری لحاظ سے ہو یا دفاعی لحاظ سے ہو, پاکستان ضرور سرزمین مقدس کی دفاع ضرور کرے گا. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی جس طرح سے ایران کی طرف سے کچھ عملے سعودیہ کی طرف ہوئے تو سعودیہ واز ایبل ٹو ریئیکٹ, لیکن ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی بدولت تمام خلیج ممالک ان تمام سرگرمیوں میں خاموش رہے, انہوں نے برداشت کیا, حوصلہ اور جذبے کے ساتھ انہوں نے تمام چیزوں کو برداشت کیا. تو یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو جاتا ہے اور الحمدللہ آج نہ صرف بلوچستان کے نوجوان بلکہ پوری دنیا ان کو سہرا رہی ہے. اور میں آخر میں صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ ان کی قیادت سے نوازے. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین آج آخر میں سوال یہ ہے کہ سچ اور پروپیگنڈا کے خلاف آنکھیں بند کر کے اسے قبول کرنے کی بجائے اس میں تحقیق کرنی چاہیے اس کے خلاف کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.